اس کے علاوہ اور بھی چیزیں. وہ کسی ساس نے اپنی بہو سے پوچھا نا جب آئی، تو ساسیں تو انٹرویو لیتی ہیں، حالانکہ انٹرویو نہیں لینا چاہیے، بیٹیوں کو بیٹی سمجھ کے بسانا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے. تو انٹرویو لینا شروع کر دیا. اچھا بیٹی آپ کو چنے کی دال پکانا آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اچھا ماش کی دال بنانا آتی ہے؟ نہیں. مسور کی دال بنانا آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اچھا کھچڑی پکانا آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اچھا آپ کو چائنیز سوپ بنانا آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. بریانی بنانا آتی ہے؟ اس کا نہیں. وہ پوچھتی کہ نہیں نہیں، تو تھک کے کہتی ہے بیٹی آپ کو کیا بنانا آتا ہے؟ تو آگے سے اماں مجھے منہ بنانا آتا ہے. اماں مجھے منہ بنانا آتا ہے. تو بعض منہ بنانا بھی بڑا کمال ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو ان بن تو ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں ایک میاں بیوی تھے تو بہت بڑی محبت تھی، کسی وقت کچن کے اندر کوئی زیادہ ہی تلخی ہو گئی. تلخی ہو گئی تو میاں صاحب بہت تنگ آ گئے. تو تنگ آ کے کہتے ہیں کہ وہ اہلیہ جو ہے وہ کچھ کھانا پکا رہی تھی، دیچکی کے اندر اس نے وہ کڑچھا سا ڈالا ہوتا ہے وہ جو ہلاتے ہیں اس جس سے، تو وہ ہلا رہی تھی. تو جب وہ تنگ آیا تو کہنے لگا یا اللہ یا میں مر جاؤں. بس اتنا کہا تو بیوی کو پتا تھا کہ آگے اس نے کیا کہنا ہے. تو بیوی نے وہ کڑچھا نکال کے نا اوپر کر دیا. اچھا اس سے آگے کیا ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ اس نے تو اوپر کر لیا ہے، اب میرا سر کی خیر نہیں ہے، کہیں سر کے اوپر ہی نہ آ جائے. تو آگے سے کہتا ہے یا اللہ یا پھر میں ہی مر جاؤں. یا اللہ یا پھر میں ہی مر جاؤں. تو اس طرح ان بن تو ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف کر کے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سوچتے رہے. اتنے میں کیا ہوا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی اور کوئی کھجوریں کی پلیٹ لے کے آیا، پلیٹ میں کچھ کھجوریں لے کے آ گیا اور آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر جس طرف امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی نا، گھوم کر ان کے منہ کے سامنے جا کے پلیٹ رکھی اور فرمایا اے عائشہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ. جب یہ جملہ فرمایا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی، مسکرا اٹھیں اور آگے سے عرض کیا اللہ کے نبی کیا پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی؟ اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی. اب یہ ہے ان کا روٹھنا اور یہ ہے ان کا ماننا، جو میرے اور آپ کے لیے بھی نمونہ ہے نا، کہ روٹھنا تو کوئی بات نہیں، روٹھ جاتا ہے بندہ، لیکن ماننا کتنا آسان ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ پھر وہ گھر خوشیوں کا گہوارہ، اور ویسے ہی وہ گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا. تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں زندگی کا اگر اوڑھنا بچھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا وہ درود ہے جو اپنے حبیب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں عطا کیا ہے، جو ہم نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں. اس میں سلام بھی ہے، اس میں درود بھی ہے. تو اگر اوڑھنا بچھونا ہم درود کو بنا رہے ہیں ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نقطے کی بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، بس بہت لمبی بات نہیں کروں گا، کہ زبان بعض ہمارے جسم کے اعضاء ایسے ہیں کہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں، دو کام نہیں کر سکتے. آپ کسی چیز کو دیکھیں نا تو آنکھوں سے ایک وقت میں ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اس چیز کو دیکھنا ہٹا کے پھر کسی دوسری چیز کو دیکھیں گے، پھر تیسری کو دیکھیں گے، بیک وقت اب ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح زبان سے جب کوئی جملہ نکلتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی جملہ نکلے گا نا، دو تو نہیں نکلیں گے. تو جب ہماری زبان ہی عادی اس چیز کی ہوگی سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان سے یہ جملہ نکلے گا تو پھر زبان سے اس وقت چغلی کیسے نکلے گی؟ نہیں نکل سکتی. تانا کیسے نکلے گا؟ نہیں نکل سکتا. گالی کیسے نکلے گی؟ نہیں نکل سکتی. جھوٹ کیسے نکلے گا؟ نہیں نکل سکے گی. بد زبانی کیسے نکلے گی؟ نہیں نکل سکتی. ہم نے اپنی زبان کو ہی عادی بنا دیا ایسے پاکیزہ کلمات کا، تو ان چیزوں سے تو ویسے ہی جان چھوٹ جائے گی. اور اس سے اگلی بات میں یہ کہوں گا کہ چونکہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں کھانا بھی پکاتی ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر کھانے کے دوران آپ یہ وظیفہ کریں گے تو جو آپ کے کھانے کا لطف، جو آپ کے کھانے کی لذت بڑھے گی، یقین جانیں آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے یا آپ کے شوہر جب وہ کھانا کھائیں گے تو وہ 5 اسٹار ہوٹلز کو بھول جائیں گے. آج المیہ یہ ہے کہ ہم کھانا پکاتے وقت، بناتے وقت غفلت کا شکار ہے، دھیان کہیں ہوتا ہے، بنا کہیں رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس چیز کا تڑکا لگا دیں، جس طرح آپ تڑکا لگاتے ہیں نا، پیاز ڈالتے ہیں، ہلدی ڈالتے ہیں، مرچ ڈالتے ہیں، مسالے ڈالتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، تو اگر آپ بہترین مسالے ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے بہترین مسالے کوئی نہیں ہیں جو میں نے بتائے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کے تڑکے سے جو کھانا بنے گا اس کی لذت جنت کے کھانے سے زیادہ آئے گی انشاءاللہ. یہ تجربے کی بات ہے، آپ کر کے دیکھیں. پھر وہ اشتہار آپ بھول جائیں گے نا، جو اشتہار آتا ہے بچوں کی طرف سے، اشتہار دے کے لوگ چیز بیچتے ہیں نا کہ اماں تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ. پھر بچے یہ تقاضا کریں گے کہ اماں درود سے پکاؤ ہمیں پرسکون بناؤ، ہمیں پرسکون بناؤ. اس وقت سکون کی زیادہ ضرورت ہے، سکون کی زیادہ ضرورت.
تو اگر درود شریف کو آپ کھانوں میں شریک کریں گے، سونے میں شریک کریں گے، اٹھنے میں شریک کریں گے، آنے جانے میں شریک کریں گے، گھروں کے اندر مسلسل رحمتیں، مسلسل برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، ساری ان بن ختم ہو جائے گی۔ اور کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں جو عطا کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے۔ بس ان کا مرتبہ اور مقام میں 2-3 لفظوں میں آپ سے شیئر کر کے پھر گفتگو کو مکمل کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہمارے بزرگ سید نفیس الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بہت پیاری بات فرمائی حضور کے بارے میں۔ فرمایا دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے اللہ کے محبوب، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں اس جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں تیرے نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ایسا محبوب اللہ کا، وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل ان سے ملاقات تو ہونی ہے، قبر میں ملاقات تو ہونی ہے، حشر میں ملاقات تو ہونی ہے، تو پھر کیا چہرہ لے کے جائیں گے، کیا اعمال لے کے جائیں گے؟ کسی نے کہا نا کہ کس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے۔ اللہ اکبر، کس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے۔ میں پہلے ان کو منہ دکھانے کے تو قابل کچھ بنو، پہلے ان کو منہ دکھانے کے تو قابل کچھ بنو، اور بعد میں جانا حبیب کبریا کے سامنے۔ اللہ اکبر، بعد میں جانا حبیب کبریا کے سامنے۔ اللہ اللہ عظمت جبریل کیا کہنے مگر، اللہ اللہ عظمت جبریل کہنے کیا مگر، سرنگوں ہیں وہ بھی میرے مصطفیٰ کے سامنے، سرنگوں ہیں وہ بھی میرے مصطفیٰ کے سامنے۔ بس یہ چند باتیں میں نے اس لیے گزارش کی ہیں کہ آنے والا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور اس برکت والے مہینے میں جو اور برکت والی ہم عبادات کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، سخاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سب سے زیادہ زور 2 عبادات پر فارغ وقت میں آپ دے دیں۔ ایک درود شریف کی عبادت ہے اور ایک استغفار ہے، استغفار ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اس علاقے میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، جو بچیاں پڑھی لکھی ہماری ماشاءاللہ وہ جانتی ہیں، ان کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم، علم کا سمندر، اتنا بڑا سمندر کہ آج مجھ جیسے اور مجھ سے بڑے جتنے علماء ہیں سب کا شجرہ نسب علمی جا کے ان سے ملتا ہے، اور ان سے ہوتے ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کے اس پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ان علاقوں کے اندر کوئی عالم ایسا ہے ہی نہیں جو یہاں پڑا ہوا ہو اور اس کا علمی شجرہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر نہ ملے۔ اتنے بڑے عالم کہ ان کی علم کی بہاریں اور ندیاں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو کسی نے ان کے خاندان کے ایک فرد سے پوچھا، ایسا لگتا ہے کہ سارے جہان کا علم اللہ نے آپ کے خاندان میں بند کیا ہوا ہے، 4 بیٹے ہیں اور 4 محدث ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ کیسے ہوا؟ کس خوبی کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا اور پسند کر لیا؟ تو فرمایا ہمارے خاندان میں 2 چیزوں کا بڑا اہتمام تھا۔ میری بہنوں بیٹیوں، میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں ان 2 چیزوں کا اہتمام کرو۔ کیا 2 چیزیں؟ فرمایا ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھتے تھے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے، کثرت کے ساتھ درود پڑھتے تھے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے۔ اور یہ تو نبی کی سنت ہے کہ نبی نے اپنی فاطمہ لخت جگر کو بھی کلمات سکھائے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا، جب اللہ کے محبوب کی بیٹی آپ کے پاس آئیں اور کس نیت سے آئیں؟ اللہ کے محبوب خادم تقسیم کر رہے ہیں، ملازم تقسیم کر، مجھے بھی ایک خادم مل جائے اور اپنے ہاتھ قربان جائیں ان ہاتھوں کے اوپر۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ سے کھردرے اس لیے ہوتے تھے کہ کام کرتی تھیں، چکی پیستی تھیں اور کندھے کے اوپر مشک پانی کے اٹھا کر لاتی تھی، یہ ساری مشقت کرتی تھی۔ آج ہماری خواتین کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ بھائی آج وقت ملنا آسان ہے، اس لیے کہ آج ٹوٹی کھولیں تو پانی نکل آتا ہے، یوں بٹن گھمائیں تو آگ جل جاتی ہے۔ اس وقت تو لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانی پڑتی تھی اور مشک لے کے یا برتن لے کے کنویں سے پانی لانا پڑتا تھا۔ اس وقت تو آپ آٹے کا تھیلا کھولتے ہیں تو آٹا نکل آتا ہے، تو اس وقت تو چکی پیس کے آٹا بنانا پڑتا تھا۔ بھائی اس وقت مشکل تھی عبادت یا آج مشکل ہے؟ آج تو ساری چیزیں ایٹومیٹک ہو گئی ہیں، ایٹومیٹک ہو گئی ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب اپنے ابو کے پاس کہیں ابو مجھے ملازم ایک دے دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا
اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، چادر بچھا کے بٹھایا کرتے تھے، امت کو درس دیا بیٹیوں کو ایسا رکھنا۔ فرمایا میں آپ کو خادم اور ملازم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ بس کیا جی ضرور دے دیں۔ فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھا کرو، یہ بہت بہتر ہے۔ محبوب کے کریم پہ قربان جائیں، اللہ کے نبی نے سوچا ہوگا کہ میری امت کی ہر بیٹی اتنی امیر تو نہیں ہوگی کہ وہ ملازم رکھے گی، تو میں اگر اپنی بیٹی کو ملازم دے دوں گا تو وہ یہ کہے گی دیکھیں جی اللہ کے نبی کی بیٹی کے پاس تو ملازم تھے، خادم تھے، ان کو تو وقت مل گیا تھا عبادت کے لیے، ہم تو خود ہی کرتے ہیں، ہمیں کہاں وقت ملے گا؟ تو برابر کر دیا کہ نہیں میری امت کی بیٹی کہے گی کہ دیکھو حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے سارے کام بھی کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، نفل بھی پڑھتی تھی، ذکر بھی کرتی تھی، تلاوت بھی کرتی تھی، سخاوت بھی کرتی تھی، اپنے بچوں کی تربیت بھی، سارا کچھ کرتی تھی۔ تو جب وہ کرتی تھی تو ہمیں کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ سے میری درخواست ہے، میرا خیال ہے میری بات لمبی ہو گئی، کہ آنے والے مہینے کے اندر جو کمائی کا مہینہ ہے اور بہت بڑی کمائی کا مہینہ ہے، اس کمائی کے مہینے میں جہاں اور عبادات آپ بجا لائیں، وہاں درود پاک کا خصوصی طور پر اہتمام کریں اور استغفار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ہماری ان عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔